اللہم انت عضدی و نصیری بک احول و بک اصول و بک اقاتل. اے اللہ تو ہی میرا دست بازو ہے، میرا مددگار ہے، تیری مدد سے میں چلتا پھرتا ہوں، تیری مدد سے حملہ کرتا ہوں، اور تیرے بھروسے پر میں ان سے لڑتا ہوں. یہ خاص طور پر جنگ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو یوں دعا فرماتے، یعنی یہی دعا پڑھتے. عضدی کا مطلب ہے میرا مددگار، میرا معاون، اور بکا کا مطلب ہے صرف تیری ذات کے ساتھ. احولو یعنی میں حول یعنی طاقت پکڑتا ہوں یا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہوں، اور اصولو تیری دی ہوئی قوت سے میں لڑتا ہوں، دشمن پہ حملہ کرتا ہوں. ایک اور دعا ہے اللہم بک احاول و بک اصاول و بک اقاتل. اے اللہ میں تیری ہی دی ہوئی قوت کے ساتھ ہیلا کرتا ہوں، تیری ہی دی ہوئی طاقت کے ساتھ حملہ کرتا ہوں، اور تیری مدد سے میں لڑائی کرتا ہوں. صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلتے رہتے تھے. اس سے پہلے کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا تھا، یعنی فجر کے بعد مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے. ہم نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو وہ کرتے دیکھا ہے جو پہلے نہیں دیکھا، آپ ہونٹوں کو کیوں ہلا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک پیغمبر تھے، انہیں اپنی امت کی تعداد پر اطمینان اور خوشی ہوئی تو انہوں نے کہہ دیا یہ لوگ کبھی شکست نہیں کھا سکتے. تو اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی امت کے لیے 3 میں سے کسی ایک بات کو اختیار کر لیں، یا تو ہم ان پر کسی دشمن کو مسلط کر دیں جو ان کا خون بہائے، یا بھوک کو مسلط کر دیں، یا موت بھیج دی جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ کیونکہ کوئی بھی فخر کا جملہ ہو یا کچھ. تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اس غزوہ حنین کے موقع پر بھی کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ آج ہمارا لشکر تعداد میں بہت زیادہ ہے، اس لیے کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا. یاد رکھیے ہمارے پاس ہر طرح کے بھی وسائل ہو نا، تو یہ نہ سوچیں اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب میں سیلف سفیشینٹ ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں. نہیں، یو نیور نو کہ آپ پر کہاں سے مصیبت آ جائے. اللہ تعالیٰ کو فخر اور غرور پسند نہیں ہے. انسان اپنے آپ کو کسی بھی لحاظ سے بڑی چیز سمجھے. جو کچھ بھی ہو وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور آپ کو بھی اللہ کے اذن سے ہی فائدہ پہنچ سکتا ہے، ورنہ نہیں. چیزیں ہوتی ہیں فائدہ نہیں دیتی. تو انہوں نے اپنی قوم سے مشورہ کیا. وہ کہنے لگے دشمن کے تسلط کی ہم نہیں طاقت رکھتے، بھوک پر ہم صبر نہیں کر سکتے، تو ہم پہ موت مسلط کر دی جائے. تو ان پہ موت مسلط کر دی گئی. 3 دن کے اندر 70,000 آدمی مارے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے میں تمہاری کثرت دیکھ کے یہ دعا کر رہا ہوں اللہم بک احاول و بک اصاول و بک اقاتل. یہ لوگ نہیں، تیری وجہ سے، تیرے ساتھ، تیری مدد سے، تیری قوت سے